السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آپ سب بہت یو ول بی ان دا بیسٹ آف یور ہیلتھ اینڈ اسپرٹس، اور اپنا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے، انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ انجوائے کرنا بھی اوبویسلی اٹس اے پارٹ آف لائف۔ سو میں تو ہمیشہ اس اوپینین کا حامی رہا ہوں کہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرنا چاہیے۔ سو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں، لیکن اپنی جو پڑھائی ہے، اپنی جو ایجوکیشن ہے، اس کو بس اگنور نہ ہونے دیں۔ کل بھی ہم بات کر رہے تھے، مشکل کام تو ضرور ہوتا ہے، خود کو موٹیویٹڈ رکھنا، خود کو چارج اپ رکھنا ایسی سچویشن میں، لیکن پھر یہی تو کمال ہے۔ دیکھیں اچھے حالات میں تو ہر کوئی پرفارم کرتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ برے حالات میں کون پرفارم کرتا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو ریمائنڈ کروا دوں، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس پہ۔ دیکھیے ابھی تو امیجیٹلی تو شاید چیلنج نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے، اور ہوپفلی بہت جلد اب کھل جائیں گے، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کچھ نہ کچھ اللہ خیر کرے گا، کوئی اس سے آنے کوئی موو ہم کریں گے دوبارہ سے ریسٹوریشن کی طرف، تو آپ کے جو ایگزامز ہیں وہ تو ٹائم پہ ہی ہونے ہیں، وہ تو اسی وقت ہی ہونے ہیں جب ہونے ہیں۔ تو آپ کو اگر آپ یہ ٹائم ضائع کریں گے اپنا، تو آپ کو ایگزامز کی پریپریشن کے لیے جو ٹائم ملنا ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ سو ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم، اس امید پہ جو ہے وہ بالکل ٹائم ویسٹ نہ کریں کہ یہ بھی کون سے امتحان ہیں۔ امتحان تو اپنے وقت پر ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ نیکسٹ ایئر تک اللہ خیر کرے گا ہم انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قابو پانے کی کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی سبیل جو ہے ہم ضرور انشاءاللہ تلاش کر لیں گے۔ سو اس امید پہ مت رہیے گا، محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنی بھرپور انداز میں جو ہے وہ اپنا کام جو ہے اس کو کرتے رہیں۔ آج ہم اپنا وہی جو پوئم ہے جو ہم کل پرسوں سے ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی، ان دا اسٹریٹس آف فروٹ اسٹالز، اور بڑی مجھے زبردست پوئم اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے خطے کے حوالے سے، جس خطے میں ہم رہتے ہیں، ہم بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں، تو جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے کے حساب سے اس خطے کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی پوئمز جو اینٹی وار پوئمز ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے، سو دیٹ کہ وہ جو ہمارے اندر ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ ہم بڑے جوشیلے لوگ ہیں، تو ہم جنگ کے بارے میں بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، تو وہ جو ہمارا جوش ہے، وہ جنون جو ہے وہ کسی حد تک تاکہ کم ہو سکے۔ 2 اسٹینزاز ہم پڑھ چکے ہو آلریڈی، اور ان 2 اسٹینزاز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس نے جو ایک ڈسٹرکٹیو، ایک ڈیوسٹیٹنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا۔ پہلے میں ہم نے دیکھا کہ ساری چیزیں اس نے ایک مکمل تباہی کا منظر جو ہے وہ اس نے پینٹ کیا تھا، جس میں اس نے بتایا تھا کہ جی ڈیو بھی جو ہے وہ ڈارک ہو چکی ہے، پھل بھی جو ہے وہ اسے کیا لگ رہے تھے، وہ اسے آگ کے گولے لگ رہے تھے، اور ایک ٹوٹل کیوس، ٹوٹل جو کہہ لیں کہ تباہی ہے وہ اس نے ہمیں پریزنٹ کی تھی۔ سیکنڈ سینزا میں بھی ہم نے دیکھا کل کے لیکچر میں کہ اس نے اتنی زیادہ تباہی ہے، اتنی زیادہ مصیبت آئی ہوئی ہے وہاں پر کہ لوگ جو ہے لوگ تو لوگ، چاند اور سورج بھی جو ہے ان کی سطح بھی جو ہے وہ کیا ہوئی ہے، وہ اس سے متاثر ہوئی ہے، اینڈ دے آر آلسو ان اے پیٹڈ اسکن، وہ بھی جو ہے ان کی روشنی بھی جو ہے وہ مدھم پڑ گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، اور چاند بھی جو ہے وہ کیا تھا، وہ گھٹ کے جو ہے وہ ایک چھلکے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر گیا ہوا ہے۔ اور اس دوران اس نے کہیں تھوڑی سی بالکل لائٹ سی ہمیں جو ہے ایک امید کی ایک کرن، امید کی ایک روشنی، وہ بھی اس نے ہمیں دکھائی تھی کہ اس سب کچھ کے باوجود جو ہے ان بچوں کے پاس، ان ڈارک چلڈرن کے پاس جو کہ پاورٹی اسٹرکن ہیں، جو کہ وار اسٹرکن ہیں، جو کہ جنگ کے، غربت کے ستائے ہوئے بچے ہیں، ڈارک چلڈرن جو ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں روشنی کا کوئی دائرہ، روشنی کا کچھ سرکل، روشنی کا کچھ سورس بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ہم کل یہاں تک جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہوئے تھے۔ آج ہم یہاں سے آنورڈ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں اس والی جو پورشن ہے، جو لاسٹ اینز ہے، اس میں جو جان اسٹالورتھی ہے
وہ ہمیں اپنی اس پوئم کا ایک بالکل ہی ڈفرینٹ اسپیکٹ جو ہے وہ دکھاتا ہوا ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح ایک بالکل ٹوٹلی آؤٹ آف chaos, آؤٹ آف دس ہوپلیسنس, آؤٹ آف دس ڈسٹرکشن, آؤٹ آف دس ڈیوسٹیشن, وہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ امید کی طرف, ہوپ کی طرف, آپٹمزم کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا. یہاں تک ہم نے صرف اس کا ایک پہلو دیکھا ہے, پیسمزم, ڈسٹرکشن. اب وہ ہمیں زندگی کے دوسرے پہلو سے جو ہے وہ روشناس کروائے گا. اور جو آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے, جس کو دیکھ کے سن کے آپ لوگ ڈیفینیٹلی بڑے خوش ہوں گے, وہ یہ کہ اس امید کو, اس زندگی کی جو روشنی ہے اس کو دکھانے کے لیے, اس کو ریئلائز کروانے کے لیے اس نے ہم بڑوں کا سہارا نہیں لیا, اس نے کیا لیا ہے, آپ بچوں کا سہارا لیا ہے. آپ بچوں کے تھرو وہ ہمیں زندگی کا جو ریئل لیسن ہے, زندگی کا جو اصل سبق ہے وہ پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ڈو بلیو, آگے چل کے ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور اس وقت بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آئی ڈو بلیو کہ ہم بڑوں کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ بچوں سے سیکھنی چاہیے. اور میں نے پرسنلی اسپیکنگ, میں نے اپنی زندگی میں آپ بچوں سے بہت سی, اپنے اسٹوڈنٹ سے یا آپ بچوں سے بہت سی چیزیں سیکھی, جن میں سے ایک کا تذکرہ جو ہے وہ اس اسٹینزا کے دوران بھی ہم کریں گے. ٹھیک ہے بیٹے, تو ہم اپنا اسٹینزا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. کیا کہتا ہے جی وہ, they take it, break it open, کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو پھل اس نے کہے تھے. اب یہ دیکھیں, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ مجھے حضرت واصف علی واصف ان کا ایک بڑے خوبصورت جملہ لگتا ہے, میں آپ بچوں سے بھی ضرور اس کو شیئر کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ پریشانی جو ہے وہ حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ اگر آپ درست سمت میں سوچ رہے ہیں, اگر آپ مینٹلی ٹھیک ہیں, اگر آپ مینٹلی خوش رہنا چاہتے ہیں, تو آپ ہر طرح کے حالات میں بھی جو ہے وہ خوش رہ سکتے ہیں. تو آپ کے حالات خراب نہیں ہوتے, یاد رکھیں, آپ کے خیالات خراب ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بچے جن کے بارے میں بھی تذکرہ آنے والا ہے, یہ کن حالات میں سروائیو کر رہے ہیں, جنگ کے حالات میں, ایسے حالات کہ جہاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے, جہاں شبنم بھی جو ہے وہ سیاہ ہو گئی ہے, جہاں سورج بھی جو ہے وہ داغدار ہو گیا ہے, جہاں چاند بھی جو ہے وہ بالکل ریڈیوس ہو گیا ہے, بالکل شرنک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں پر جو ہے ایک بڑے بندے کو, ہمارے جیسے ایک میچور آدمی کو, جین سالوردی کو, پھل بھی جو ہے وہ کیا لگ رہے ہیں, توپ کوئی گولوں کے مانند لگ رہے ہیں. ایسی سچویشن میں وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن ان بچوں کا آپ کمال ایٹیٹیوڈ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, اور یہی اس پوئم کی جو ہے وہ سب سے بڑی لرننگ ہے. اینڈ دس از دا میسج آف ہوپ دیٹ دا پوئٹ وانٹس ٹو گیو. دے ٹیک اٹ, بریک اٹ اوپن, کہ لیتے ہیں پھل اور اس کا کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پرانے دور میں آپ نے تو نہیں ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا, پرانے دور میں کہا کرتے تھے کہ جو یہ واٹر میلن ہے, تربوز وغیرہ, اس کو وہ مکہ مار کے تو کھول دیا کرتے ہیں. یہ ناریل ہم جیسے پھوڑتے ہیں, تو اس ٹائپ کی جو ہے نا وہ ایک امیج جو ہے وہ اس نے ہمیں پریزنٹ کیا کہ دے ٹیک اٹ, بریک اٹ اوپن. میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں. یہ دیکھیے گا, اگلی جو لائن آنے والی ہے, یہ دو لائنز مجھے دو ورسز بہت کمال کی لگتی ہیں. کہتے تھے ٹیک اٹ, بریک اٹ اوپن, کہ وہ اسے لیتے ہیں پھل کو. اور یہ بھی یاد رکھیں, ڈو ریممبر, ان کے پاس ایک ہی کوائن ہے, دے ہیو اونلی ون کوائن ٹو اسپینڈ. کوئی بہت مالدار لوگ بچے نہیں ہیں, غریب بچے ہیں. ایک سکہ ہے ان کے پاس جس سے وہ اپنی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ دیکھیں کتنی مزے سے جو ہے وہ اپنی چھوٹی سی خواہش کو جو 1 روپے میں پوری ہوئی ہے, اس کو بھی دیکھیں کتنا انجوائے کریں. تو ٹیک اٹ, بریک اٹ اوپن, کہ ویسے لیتے ہیں اور پھل جو ہے وہ بالکل اسے چاک کر دیتے ہیں. لیٹ اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ, اور وہ کیا کرتے ہیں,
گولڈ یا سلور رنگ کا جو فاؤنٹین ہے. اب یہ جو فاؤنٹین ہے دیٹ از دا فاؤنٹین آف فروٹ جوسز. یہ جو فاؤنٹین ہے ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹریم یا ریولیٹ, RIVULET, ریولیٹ. اب یہ جو فاؤنٹین جو چشمہ بہہ رہا ہے یہ کس کا بہہ رہا ہے؟ یہ بہہ رہا ہے فروٹ جوسز کا. اور ایک سلور رنگ کے جو فاؤنٹین ہے یا سنہری رنگ کا جو فاؤنٹین ہے اس کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ کیا کرے, بھگو دے, ویٹ, کہ لیٹ اس گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ, کہ وہ اس سنہرے یا چاندی رنگ کا جو چشمہ ہے جو فروٹ جوسز کا چشمہ ہے اس کو ان فروٹ جوسز کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بھگو دے. کن کو؟ ماؤتھ, فنگرز, چیک, نوز, چن. دیٹ از دا موسٹ ایکسٹراڈنری امیج یو کین ہیو. ٹھیک ہے, مجھے بہت یہ امیج پسند ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو جوس ہے, فروٹ جوس ہے, اس کو بہنے دیتے ہیں. کہاں؟ اپنے منہ پر, فنگرز پر, چیکس پر. ٹھیک ہے, چیکس پر, نوز پر, چن پر, وہ سارا جوس جو ہے وہ کیا ہے, وہ بہہ رہا ہے. اینڈ دیٹ شوز, یہ جو ہے نا running of fruit juice, that is the symbol of absolute happiness. یہ ایکسٹریم خوشی کی علامت ہے کہ پرواہ نہیں ہے. بچے کیسے کھاتے ہیں؟ آج چھوٹے بہن بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کھاتے ہوئے, they do not bother. ہم بڑے کیا کر رہے ہوتے ہیں, چھری رکھ رہے ہیں, کانٹا رکھ رہے ہیں, مینرزم کا خیال کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اٹھایا کھا لیا. دل کر رہے ہیں مہمان سامنے بیٹھے ہیں, اٹھایا اینڈ دے گو اینڈ چل. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں, یہ بچوں ہی کا کمال ہے. اور یہی بیسیکلی جین سالوردی جو ہے وہ ہمیں یہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہے that we should be able to enjoy the life whatever the circumstances are. کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے, زندگی میں جنگ مچی ہوئی ہے, تباہی مچی ہوئی ہے, کیوس ہے, ہر طرف جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہے, ڈیوسٹیشن ہے, بٹ if you want, اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے باوجود بھی زندگی کو کیا کرتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. اور انجوائے بھی چھوٹا موٹا نہیں کر سکتے, انجوائے بھی کیا کرتے ہیں, فل لیول کا انجوائے کرتے ہیں کہ آپ کے منہ پر بھی جوس بہہ رہا ہے, آپ کے چن پہ بھی جوس بہہ رہا ہے, آپ کی ناک پہ بھی جوس لگا ہے, آپ کی انگلیاں بھی بھیگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ایک مکمل جو ہے ایک فلی ایبزاربڈ انداز میں, فلی جس کو کہتے ہیں نا ڈوب کے کسی چیز میں, گم ہو کے کسی چیز میں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کا لطف لے رہے ہیں. اور یہ جو ابھی میں آپ بچوں سے سٹارٹ میں بالکل بات کر رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ سیکھا آپ بچوں سے. تو ان میں سے جو ایک موسٹ امپورٹنٹ, یہ ایک پرائمری بات, پرائمری لرننگ جو میں نے آپ بچوں سے سیکھی ہے, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس. آپ بچوں کا بھی بہت میں اس معاملے میں شکر گزار ہوں. وہ یہ ہے کہ خوش کیسے رہنا ہے, ہاؤ ٹو اسٹے ہیپی. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کیا ایٹیٹیوڈ ہے بچوں, کل پیپر ہوتا ہے, آج چل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, بس سکون کر رہے ہوتے, مزے کر رہے ہوتے. ہوتا ہے کل پیپر ہوتا ہے, آج مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آج نہیں تو 2 دن پہلے, 4 دن پہلے وہ ٹینشن ہی لے رہے ہوتے. وہ بری بات بھی ہے ویسے, یہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے, لیکن اٹس اے پازیٹیو تھنگ ایز ویل کہ آپ جو ہے وہ زندگی کے کیوس میں, زندگی کی پریشانیوں میں, زندگی کی مصیبتوں میں, زندگی کی تکلیفوں میں وہ کیا کرتے ہیں, خود کو کھو نہیں دیتے. آپ اپنی خوشیاں جو ہے وہ بالکل فراموش نہیں کر دیتے, آپ ان خوشیوں کے ساتھ زندہ رہنا سیکھتے ہیں. ان مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سروائیو کرنا سیکھتے ہیں. اور یاد رکھیں, ایک طرح جین سالوردی ہے, یہ بچے کن حالات میں یہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں, یہ اصل بات یاد رکھنے کی ہے
یہ کوئی عام نارمل حالات میں انجوائمنٹ نہیں ہو رہی، یہ ان حالات میں انجوائمنٹ ہو رہی ہے کہ جہاں جین سالوردی کو کیا لگ رہا ہے کہ شبنم بھی تباہ ہو گئی ہے، پھول پھل بھی تباہ ہو گئے ہیں، چاند بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، سورج بھی جو ہے نا وہ سپاٹڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، داغدار ہو گیا ہے. اینڈ ان دا مڈ آف دیٹ کیوس، ان دا مڈ آف دیٹ ڈسٹرکشن، اس تباہی کے این سینٹر میں کتنی مزے کی بات ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، چل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ سکون کر رہے ہیں کہ خیر ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی. ابھی کیا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں، پھر کہہ رہا ہوں ایک ہی کوائن ہے، بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہے، لیکن اس ریسورس کو بھی کیا کر رہے ہیں، اس ریسورس کو بھی بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دا میسج what جین سالوردی wants to convey. ٹھیک ہے، یہی وہ میسج ہے جو اس پوئم کی اصل تھیم ہے کہ we should be optimistic, we should learn to live and we should learn to enjoy our life. ٹھیک ہے، زندگی، مجھے مولانا روم کا ایک بڑے خوبصورت جملہ لگتا ہے، بہت ہی، میرے خیال میں شاید یہ ایسا جملہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو نا صبح اٹھ کے ایک بار اس جملے کو پڑھنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ تو ہر کسی نے چکھنا ہے، موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ زندگی کا ذائقہ کون چکھتا ہے. زندگی کے فلیور کو ٹیسٹ کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، زندگی سے لطف اٹھانا سیکھیں، زندگی کو جو ہے اس سے انجوائے کرنا سیکھیں. دیٹ از دا میسج آف جین سالوردی. نگیٹیوٹی بھی اس نے دکھائی ہے، اس نے وہ تباہی، وہ بربادی بھی دکھائی ہے جو جنگیں جو ہیں وہ مسلط کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمیں امید بھی دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسے کو خدا نخواستہ حالات ہو جائیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. سورس آف ہیپینس، سورس آف جوائے، وہ جو لینٹرن آربٹ ہے جو پچھلے سینزا میں ہم نے پڑھا تھا کل، وہ لینٹرن آربٹ، وہ لائٹ، زندگی میں آپ کی کہیں نہ کہیں روشنی کی کرن جو ہے وہ پھر بھی موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ اتنے نیگیٹو ہو چکے ہوتے ہیں، آپ اتنے پیسمسٹک ہو چکے ہوتے ہیں، آپ اتنے چیزوں کو جو ہے وہ مایوسی کے عالم میں، ہیلپ لیسنس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ جو فروٹس ہیں وہ بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کینن بالز لگ رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ہم نے بھی بالکل سٹارٹ میں بات کی کہ حضرت واصف علی واصف کا جو میں نے آپ کو کال سنایا کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ وہ فرق ہے کہ وہی فروٹس جو ہے اس کو کیا لگ رہے ہیں، کینن بالز، شاعر کو کیا لگ رہے ہیں، کینن بالز، اور اس کو کیا لگ رہے ہیں، اس کے لیے وہ ایک الٹیمیٹ سورس آف جوائے ہے، ایسی سورس آف جوائے جس کے بارے میں وہ ابھی آگے وہ بتائے گا. They take it, break it, they take it, break it open, let a gold or silver fountain wet, mouth, fingers, cheek, nose and chin. ٹھیک ہے کہ وہ سب کچھ کہتے ہیں کہ بھگو دے، یہ سب ہمیں جو ہے that is the source of ultimate joy. Radiant as lanterns. Radiant کہتے ہیں ریڈینٹ کہتے ہیں برائٹ، گلوئنگ. ٹھیک ہے کہ وہ ان کے چہرے جو ہیں وہ ایسے دمک رہے ہیں، ایسے چمک رہے ہیں. اب یہ جو ریڈینس ہے نا، that is also a source of joy. خوشی کی علامت ہے. یہ جو تمتماتا ہوا چہرہ ہے نا اس کا، یہ خوشی کی وجہ سے جگمگا رہا ہے. ریڈینٹ ایز لینٹرنز، کہ ان کے چہرے ایسے جگمگا رہے ہیں کہ جیسے ان سے روشنی پھوٹ رہی ہے. اور یہ جو ریڈینس ہے یہ جوائے کی بھی علامت ہے، اور یہاں ساتھ ساتھ یہ دیٹ از دا سمبل آف ہوپ. یہ جو ان کے چہروں سے پھوٹتی روشنی ہے یہ کس کی علامت ہے؟ دیٹ از دا سمبل آف ہوپ ایز ویل. یہ امید کی بھی علامت ہے، یہ خوشی کی بھی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. سو کہتے ہیں کہ ریڈینٹ از لینٹرنز، کہ وہ اس قدر جگمگا رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے
کہ جیسے ان کے چہروں سے، ان کے چہروں کے اندر سے روشنی جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے. دے forget، اور لاسٹ امپارٹنٹ بات، بہت مزے کی لائن ہے یہ، دے forget the dark street I am standing in. کہتے ہیں کہ ان کے ایسے چہرے جگمگا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بھول گئے ہیں کہ وہ کس تاریک گلی میں کھڑے ہیں، کہ وہ کس اندھیری گلی میں کھڑے ہیں. اب یہ جو ڈارک سٹریٹ ہے، dark street is basically the symbol of destruction. It is the symbol of devastation. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے تباہی کی، بربادی کی. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے گم ہیں اپنے آپ میں، اتنی اپنی مستی میں گم ہیں کہ it seems that they have forgotten کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہ میرے جو ارد گرد کے حالات ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے بے خبر ہے، انہیں ان حالات کی پرواہ ہی نہیں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کن حالات میں سروائیو کر رہے ہیں. بیکاز they are so absorbed, they are so engrossed and they are so involved in their happiness. ٹھیک ہے. سو ایک ہی منظر کو آپ نے دیکھا کہ پوئٹ نے جو ہے وہ دو مختلف طرح سے بیان کر دیا. پہلے دو سٹینزاز میں اس نے انتہائی مایوسی والی، انتہائی ڈسٹرکٹیو، انتہائی پریشانی والی بات کی، انتہائی کہہ لیں کہ جو گلومی امیج ہے، انتہائی دکھ بھرا امیج جو ہے وہ اس نے پریزنٹ کیا، پورٹری کیا. اور آخری سٹینزا میں کیا کیا؟ اس نے ٹوٹل بازی پلٹ دی. اور بچوں کے تھرو اس نے ہمیں سکھایا اور بتایا کہ زندگی کو ایسے بھی جیا جا سکتا ہے. زندگی کو اپنے جو گرد و پیش ہیں، اپنے جو حالات ہیں، اپنے جو سراؤنڈنگز ہیں، ان سے کٹ کے، ان سے ڈیٹیچ کر کے خود کو اگر آپ تھوڑا سا رکھیں تو آپ بدترین حالات میں بھی، برے ترین حالات میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے خوشی کا کوئی نہ کوئی سورس ڈھونڈ لیتے ہیں. اور وہ خوشی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی ایک لمحے کے لیے آپ کو بھلا دیتی ہے کہ آپ کسی ڈارک سٹریٹ میں کھڑے ہیں. وہ خوشی آپ کو ایک لمحے کے لیے فراموش کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ آپ مشکل حالات سے گزرے، آپ ڈیفیکلٹ حالات سے گزرے. اور یہ آج کی خاص طور پہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں ان میں وہ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کہ جو جوان ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، they should teach the elder. پیر کہتے ہیں، یہ وہ والا پیر نہیں ہے دم درود والے، یہ پیر بزرگوں کہ the younger one should teach the elder ones. ٹھیک ہے، ان کو ان کا استاد ہونا چاہیے. کیوں کہ آپ لوگ ایک فریش بلڈ ہوتے ہو، آپ لوگ جو ہے وہ ایک نئے آئیڈیاز، نیا پیشن وہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. اور آپ ہی زندگی میں جو ہے وہ امید بھر سکتے ہیں، زندگی میں جو ہے وہ چارم پیدا کر سکتے ہیں. ہم جو بڈھی روحیں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ، یہ جو ہے یہ زیادہ تر مایوسی پھیلانے کا باعث بنتی ہیں، امید پھیلانے کا باعث نہیں بنتی. اور یہی وجہ ہے کہ جین سالوردی نے بھی جو ہے جب اس نے امید کا میسیج دینا تھا، جب اس نے ہوپ کا میسیج دینا تھا، جب اس نے خوشی کا میسیج دینا تھا، جب اس نے آپٹمزم کا میسیج دینا تھا، جب اس نے زندگی کی جو برائٹر سائڈ ہے اس کو ایلیبوریٹ کرنا تھا، تو اس نے کیا یوز کیا ہے؟ بچوں کو استعمال کیا. اور جب اس نے زندگی کے ڈارکر سائڈ کو شو کرنا تھا تو ڈارکر سائڈ پہ کس کو رکھا ہے؟ خود کو رکھا ہے کہ میں تو اس زندگی سے، اس حالات سے، اس سچویشن سے، اس ڈارک سیٹ سے بڑا مایوس تھا. بٹ دے ٹاٹ می دیٹ لائف کین ایون بی انجوائڈ ان سچ ڈیفیکلٹ، سچ ٹف سرکمسٹانسز. اور یہی جو ہے اس کا میسیج تھا. اب ہم جلدی سے اس کے کوشچن آنسرز کو دیکھ لیتے ہیں بیٹے. فرسٹ ون کوشچن ہے جی، واٹ آر دا فیلنگز آف دا پوئٹ اسٹینڈنگ ان دا ڈارک؟ کہ اندھیری روشنی میں کھڑے ہو کر جو ہے اس پوئٹ کی جو ہے وہ فیلنگز کیا ہیں؟ The poet's feelings are subdued as he watches children in poverty-stricken and war-torn country
ٹھیک ہے. سبڈیوڈ کہتے ہیں دبی ہوئی, سہمی ہوئی, کہ اس کی جو جذبات ہیں, اس کے جو احساسات ہیں وہ سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے ہیں جب وہ ان بچوں کو جو کہ غربت کے ستائے ہوئے ہیں اور جنگ کے ستائے ہوئے ہیں ان کے ملک میں ان بچوں کو دیکھتا ہے. He is utterly depressed to see the world threatened by war, misery and poverty. Utterly کہتے ہیں completely, کہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کیا ہے, ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے. کس سے؟ جنگ کی وجہ سے, misery مصیبت کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے. نمبر 2 پہ دیکھیں جی, why do the fruits look like bombs to the poet, کہ وہ اس کو بوم کی صورت میں جو ہے وہ کیوں لگتے ہیں. The poet has used the simile of cannonballs in order to convey the scene of a country which is overwhelmed by war. Overwhelmed کہتے ہیں کسی چیز پہ چھایا ہونا, obsessed ہونا, absorbed ہونا, کہ وہ ایک ایسے ملک کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے کینن بال کے سملی یوز کرتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ جنگ کے خطرات جو ہیں, جنگ کے بادل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی منڈلا رہے ہیں. The horror of the war has clouded his vision so that even the juicy gifts of nature seem like cannonballs to him. ٹھیک ہے, کہ جنگ کا جو خوف ہے اس نے اس کے دماغ کو, اس کے ویژن کو اتنا دھندلا دیا ہے. کلاؤڈڈ کہتے ہیں دھندلا دینا, کہ اسے وہ جو جوسی فروٹس آف نیچر ہیں یا جوسی ریوارڈز آف نیچر ہیں, جوسی گفٹس آف نیچر ہیں, فروٹس, وہ بھی کیا لگ رہے ہیں, وہ بھی اسے کینن بال لگ رہے ہیں. نمبر 3 پہ دیکھیں جی, میک اے لسٹ آف آل فروٹس مینشن ان دا پوئم. In the poem, the poet has mentioned 3 fruits, melon, guava and mandarin. یہ 3 ہی اس نے fruits جو ہے وہ یہاں تذکرہ کیا. Then which parts of the children's body are involved while eating fruit? The poor children get different fruits from different fruit stalls. As they eat the fruit, its juice sticks on their mouth, fingers and cheeks. It makes their faces wet. اور اس وجہ سے جو ہے ان کے چہرے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ مکمل طور پر کیا ہوتے ہیں, گیلے ہو جاتے ہیں. دین نیکسٹ دیکھیے گا جی, وہ کہتے ہیں کہ what is the significance of the moon compacted to a ring and the sun in a pitted skin. کہ جو compacted to moon کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ سکڑ کر ایک چھلکا ہو گیا, اور چاند جو سورج ہے اس کی سطح بھی داغدار ہے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. The gloom and the misery in the world and the horrors of war have darkened the poet's vision. گلوم کہتے ہیں دکھ, کہ جی جو دکھ اور مصیبتیں ہیں اس دنیا میں اور جو جنگ کے خطرات ہیں, اس نے جو پوئٹ کا ویژن ہے یا پوئٹ کی جو سوچ ہے اس پر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے. That even the luminous objects, luminous کہتے ہیں روشن, کہ اسے جو روشن چیزیں ہیں جیسے کہ سورج ہے, چاند ہے, وہ بھی اسے کیا لگ رہی ہیں, withered and twisted لگ رہی ہیں. withered کہتے ہیں بے حال ہونا, بد حال ہونا, ٹھیک ہے, کہ وہ بھی اسے جو ہے وہ مرجھائی ہوئی اور بڑی زیادہ خراب حال جو ہے وہ اسے لگ رہی ہیں. دین نیکسٹ دیکھیے گا جی, what is the significance of the repetition of the word dark in the poem. بار بار جو ڈارک کو ریپیٹ کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے. The poet's heart is saddened. saddened کہتے ہیں غمزدہ ہونا, کہ اس کا دل جو ہے وہ غمزدہ ہے. by the gloom and misery surrounding in the world. اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے جس نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے. The repetition of the word dark stresses کہتے ہیں زور دینا, stresses the distress and desolation in the world. desolation کہتے ہیں بربادی, ٹھیک ہے, کہ جو دنیا میں تباہی اور بربادی ہے اس کو بیسیکلی ایمفسائز کرنے کے لیے, اس پر زیادہ زور دینے کے لیے, اس میں زیادہ شدت پیدا کرنے کے لیے جو ہے اس نے بار بار یہ ورڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے. نیکسٹ دیکھ لیں بیٹے کہ what do the children stand for in the poem. کہ بچے جو ہیں وہ اس پوئم میں جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہیں. The poem mentions dark and poor children, کہ وہ غریب اور سیاہ فام بچوں کو جو ہے یہ پوئم شو کرتی ہے. who enjoy the juicy gifts of nature without inhibition. inhibition کہتے ہیں رکاوٹ, جو بغیر کسی رکاوٹ کے فطرت کے اس منظر کو, اس تحفے کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. They stand for man's love of pleasure in spite of all the misery surrounding around him. کہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کس طرح انسان جو ہے بدترین حالات میں بھی جو ہے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی سورس آف کمفرٹ, سورس آف پلیئر, سورس آف جوائے جو ہے وہ اپنے لیے ڈھونڈ لیتا ہے. اور یہی انسان کا جو ہے وہ کمال ہے, یہی اس کی بیوٹی ہے
یہی ریزیلینس ہے. میں بار بار آپ بچوں سے تذکرہ کرتا ہوں کہ ہسٹوریکلی ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن پہ یا سائنٹیفکلی بلیو کرتے ہیں, تو انسان بدترین حالات میں بھی کیوں سروائیو کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں, چاہے حالات جیسے مرضی ہوں, وہ کیا کرتا ہے, اپنے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی سورس, کوئی نہ کوئی میتھڈ, کوئی نہ کوئی وے آف پلیئر جو ہے وہ اپنے لیے ڈھونڈ لیتا ہے. اور یہی خوبی جو ہے وہ پھر انسان کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی وکٹوریس بناتی ہے, اور ہم بڑی بڑی مخلوقات, بڑی بڑی مائٹی کریچرز جو ہے ان کا منہ چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں سناؤ, ہم تو بچ گئے, تم نہیں بچ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اپنے لیے, جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کوارنٹین چل رہا ہے, تو کوارنٹین میں بھی جو ہے وہ لوگوں نے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کا, اپنے آپ کو ذرا چارج اپ رکھنے کا کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی سورس, کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے وہ اپنے لیے تلاش لیا ہوا ہے یا تراش لیا ہوا ہے. تو یہی انسان کی جو ہے وہ ریئل بیوٹی ہے. نیکسٹ نمبر 8 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ what do the colors red, hot and gold hot signify, کہ ریڈ ہاٹ اور گولڈ ہاٹ جو ہے اس کا سمبولیکلی کیا امپورٹنس ہے. These colors refer to fire which can be associated with war. ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ وہ جو اس کی روشنی ہے وہ اس کو گولے لگ رہے ہیں, اور گولے آپ کو پتہ ہے کہ سرخ رنگ کے جو ہے یا گولڈن کلر کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. The poet is so painfully depressed by the horror of war, کہ وہ جو ہارر آف وار ہیں ان سے وہ اتنا زیادہ اکتایا ہوا ہے, اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہے, اتنا زیادہ تنگ اور پریشان ہے, یہ اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہے ان کی وجہ سے, that even fruits remind him of the weapons of destruction, کہ حتیٰ کہ اسے یہ جو فروٹس ہیں یہ بھی کہیں اسے تباہی کی علامت لگ رہے ہوتے ہیں. Then what is the central idea of in the streets food stalls, کہ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے, اس کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے. The world is threatened by war, misery and poverty. مین اس کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے, اس پر جو ہے وہ جنگ کا, تباہی کا اور غربت کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اگر ہم گلوبلی, تو آپ تھوڑا سا بھی پڑھیں چیزوں کو, تو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ایشو جو ہے دیٹ از آف فوڈ سیکیورٹی, کہ لوگوں کو جو ہے وہ خوراک کس طرح پہنچانی ہے. ہمارے بڑے بر اعظم جو ہیں لائک افریقہ کی سپوز خاص طور پہ اگر ہم بات کریں, ایون ایشیا میں جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی از اے بگ کنسرن. تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے جو نیوٹریشن لیول ہیں, لوگوں کے جو ہیلتھ فیسلٹیز یا ہیلتھ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ اتنے افیکٹو جو ہے وہ نہیں ہیں. بٹ آل دیز ہیو فیلڈ ٹو کرش مینز لو فار پلیئر, کہتے ہیں کہ لیکن اس سب کچھ کے باوجود انسان جو ہے وہ اپنے لیے کوئی سورس آف پلیئر, سورس آف جوائے جو ہے وہ ڈھونڈ ہی رہا ہے. چلڈرن انجوائے دا سویٹ اسپرے آف دا جوس فار گیٹنگ آل دا مسری دے لیو ان, اور بچے کیا کرتے ہیں ان ساری مصیبتوں میں سے, ساری پریشانیوں میں سے نکل کے کیا کرتے ہیں, اپنے لیے کوئی سورس آف جوائے, کوئی سورس آف کمفرٹ جو ہے وہ ڈھونڈی نکالتے ہیں. اور یہی جو ہے اس پوئم کا جو ہے وہ پرپز ہے, یہی اس پوئم کا جو ہے وہ تھیم تھا کہ الٹیمیٹلی بدترین حالات میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, بدترین حالات میں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ برے حالات, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ورسٹ سرکمسٹانسز, اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی سورس آف پلیئر, کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی اپرچونٹی, کوئی نہ کوئی سورس جو ہے وہ ہم الٹیمیٹلی اپنے لیے ایسا ضرور نکال لیتے ہیں which can satisfy ourselves, جو کہ ہمیں خوشی پہنچاتا ہے, which can give us hope, which can give us optimism, جو کہ ہمیں الٹیمیٹلی پھر امید کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے, ہماری پوئم آج کی کمپلیٹ ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر بھی وائنڈ اپ ہوتا ہے. آپ بچوں کے لیے بہت سی دعائیں, بہت سی نیک خواہشات, اور مشورہ پھر وہی کہ اسٹے ہوم, اسٹے سیف اینڈ اسٹے موٹیویٹڈ, دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ. تھینک یو ویری مچ بچے, جیتے رہیں, خوش رہیں.